الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اپنی آخری کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر انسان اور ہر امتی کے لیے ہدایات ارشاد فرما دی ہیں۔ آپ نے سب چیزیں بتا دی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے صراحتاً ارشاد فرما دی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نصوص کے تحت ہیں، مخفی ہیں، مجتہدین نے اس کو واضح کر کے امت کے سامنے کھول دیا ہے، بیان فرما دیا ہے۔ آج میری گفتگو علماء کرام سے ہے۔ میں علماء کرام سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کو جانتے ہیں۔ بس مذاکرہ چاہیے اور تکرار چاہیے اور یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بعض باتیں یاد کرا دیں کہ یہ کام بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بات بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو میں نے آج کی مجلس میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد کچھ وقت آپ کو بھی دوں گا۔ کوئی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں، کوئی بات آپ مجھے بتانا چاہیں، کوئی بات مجھ سے سمجھنا چاہیں، کوئی بات مجھے سمجھانا چاہیں، تاکہ ہمارا مذاکرہ آج کی مجلس کے اندر مکمل ہو جائے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کیا ہے؟ اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین میں بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ اگر کوئی شخص ہم سے پوچھ لے کہ آپ بتاؤ کہ دین اسلام کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا دین عطا فرمایا ہے، وہ دین کیا ہے، تو مختصر لفظوں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ بنیادی اجزاء دین کے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات،
نمبر 5 معاشرات۔ یہ دین کے بنیادی 5 اجزاء ہیں جن کو ازبر کرنا ہمارے ذمے، ہم اچھی طرح اس کو یاد کر لیں۔ اعتقادات کا معنی عقائد ہیں، عبادات کا معنی اعمال ہیں، اخلاقیات کا معنی اخلاق ہیں، معاملات کا معنی باہمی تعلقات ہیں، اور معاشرات کا معنی رہن سہن کے آداب و طرز زندگی ہے۔ دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر 5 معاملات، نمبر 4 معاشرات، اور نمبر 5 معاملات۔ یہ دین کے بنیادی اجزاء ہیں۔ یہ خلاصہ ہے پورے دین کا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور سمیٹنا چاہیں اور مختصر کرنا چاہیں تو آپ یوں فرما سکتے ہیں کہ دین کے بنیادی اجزاء 3 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق۔ یہ 3 اجزاء ہیں بنیادی۔ میرا ارادہ بھی ہے، میں اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں، حسب ہمت افراد بھی تیار کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے ہر ملک اور ہر ملک کے ہر بڑے ڈسٹرکٹ میں جہاں تک ممکن ہو میں ایسے مراکز قائم کروں کہ ان مراکز میں سے ہر مرکز وہ عقائد کی درسگاہ بھی ہو، مسائل کے لیے دارالافتاء بھی ہو، اور اخلاق کی اصلاح کے لیے وہ خانقاہ بھی ہو۔ وہاں بیٹھنے والا شخص عقائد بھی سمجھا سکے، آنے والے لوگوں کو مسائل بھی بتا سکے، اور آنے والے حضرات کے اخلاق کا تزکیہ بھی کر سکے، اصلاح بھی کر سکے۔ اگر آپ اس کو مزید مختصر کریں گے تو میں یوں عرض کروں گا کہ دین کے بنیادی اجزاء وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ اخلاق کی اگر آپ بنیاد دیکھیں گے تو نظریہ بن جائے گی، اور اگر آپ اس کا ثمر اور نتیجہ دیکھیں گے تو عمل بن جائے گا، کیونکہ اخلاق خلقن کی جمع ہے، اور خلق باطنی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کو عمل پر برانگیختہ کرے۔ اگر اچھی کیفیت ہے تو عمل اچھا سرزد ہوگا، کیفیت بری ہے تو عمل برا سرزد ہوگا۔ تو بنیاد پھر دین میں 2 چیزیں ہو گئیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ ہمارے ہاں جو عقائد ہیں ان میں بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ قیامت۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ توحید۔ توحید میں بنیادی چیزیں جو سمجھنی ہیں وہ ہے توحید ذات، توحید صفات، توحید اسماء۔ اس کے لیے آپ میری توحید باری تعالیٰ فائل ہے، مستقل آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں، منگوا لیں، پڑھ لیں، یا چاہیں تو میرا اس پہ سبق سن لیں، میرے مستقل اسباق اس پر موجود ہیں۔ اور عقیدہ رسالت میں بنیادی چیزیں 2 ہیں۔ نمبر 1 ذات نبوت، نمبر 2 وصف نبوت۔ پیغمبر کی ذات کیا ہے اور پیغمبر کے اوصاف کیا ہے۔ قیامت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ موت سے لے کر حشر تک کا وقت یہ قیامت صغریٰ ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، اور حشر کے بعد وہ قیامت کبریٰ ہے۔ اب ہم نے ان سب عقائد کو سمجھنا ہے، عقائد کو سمجھانا ہے، اپنی زندگی میں ان عقائد کو لانا ہے۔ تو میں پھر بات اختصار سے اعادہ کرتا ہوں، دہرا دیتا ہوں۔ دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ دین اسلام میں بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرات۔ ان 5 کا خلاصہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد،
نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق، اور خلاصۃ الخلاصہ روح الارواح وہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ وہ توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید میں بنیادی 3 باتیں سمجھنی ہیں، توحید ذات، توحید صفات، توحید اسماء۔ اور رسالت میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ذات نبوت، وصف نبوت۔ قیامت میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت موت سے لے کر حشر تک، قیامت کبریٰ حشر کے بعد۔ یہ ہم نے باتیں سمجھنی ہیں عقائد میں۔ پھر ان 3 عقائد میں بھی جو رأس العقیدہ اور بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اس لیے کہ رسول تو آتا ہی اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے ہے، اور قیامت ہے ہی موحدین کے اچھے بدلے کا اور منکرین کے برے بدلے کا دن ہے، قیامت تو ہے ہی اس لیے۔ دوسری بات سمجھیں کہ جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، جو شخص دین پہ حملہ آور ہے، دین کے دشمن 2 ہیں، ایک بڑا دشمن ہے، ایک چھوٹا دشمن ہے۔ چونکہ دین پر حملہ کرنے والا 2 قسم کے حملے کرتا ہے، کبھی حملہ کرے گا عقائد پر، کبھی حملہ کرے گا مسائل پر۔ جو ہمارے بنیادی عقائد پہ حملہ کرے یہ بڑا دشمن ہے، اور جو ہمارے بنیادی مسائل پہ حملہ کرے یہ چھوٹا دشمن ہے، لیکن ہے دونوں دین دشمن۔ تو ایک دین دشمن بڑا ہے اور ایک دین دشمن چھوٹا ہے، دونوں دشمن ہیں۔ بڑے کی وجہ سے ہم چھوٹے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور چھوٹے کی وجہ سے ہم بڑے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بات ایک مستقل الگ بحث ہے کہ ہم پہلے مقابلہ چھوٹے کا کریں، پہلے مقابلہ بڑے کا کریں، اب ضرورت چھوٹے کی ہے، اب ضرورت بڑے سے مقابلہ کی، 2 بات الگ ہیں۔ لیکن جو شخص دین دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری دنیا میں کسی بھی شخص سے ذاتی لڑائی، ذاتی جھگڑا، ذاتی اناد ہرگز نہیں۔ دین دشمن ہمارا دشمن ہے، کوئی چھوٹا دشمن ہے، کوئی بڑا دشمن ہے۔ ذاتیات کی ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں۔ میں اس لیے ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری ذاتیات کی لڑائی نہیں بلکہ نظریات کی لڑائی ہے۔ ہماری ذاتیات کی لڑائی نہیں بلکہ ہماری نظریات کی لڑائی ہے۔ ہماری جنگ نظریات کی جنگ ہے، ہماری جنگ ذاتیات کی جنگ نہیں ہے۔ ذاتیات کی کیا حیثیت ہے کہ آدمی ذاتیات پر بات کرے؟ میں اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص بھی میری جلوت یا میری خلوت میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی قول یا میرا کوئی فعل کسی شخص کی ذات کے حوالہ سے ہو۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے تو نظریے پر بات کی ہے، ذاتیات پر کبھی بھی بات نہیں۔ ذاتیات کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور نظریات کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ تو دوسری بات، دین کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اگر عقائد پہ حملہ آور ہے تو بڑا دشمن ہے، اگر ہمارے مسائل پہ حملہ آور ہے تو بڑا دشمن، لیکن ہے ہمارا یہ دشمن۔ نمبر 3، 2 لفظ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ضال اور مضل، اور ایک ہوتا ہے زار اور مضر۔ ایک ہے کہ گمراہ کون ہے، کتنا گمراہ ہے، اور گمراہ کرنے والا کون ہے، ضال اور مضل۔ ایک ہوتا ہے زار اور مضر، نقصان دہ کون ہے۔ ضلالت الگ چیز ہے اور ضرر الگ چیز ہے۔ ایک یہ دیکھنا ہے کہ ضلالت اور گمراہی میں بڑا کون ہے، ضلالت اور گمراہی میں بڑا ہوا کون ہے، ضلالت اور گمراہی میں آگے کون نکلا ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ضرر اور نقصان میں بڑا کون ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی ضلالت میں بڑا ہے لیکن دین کو، اسلام کو، ہمارے کاس کو نقصان نہیں دے رہا، اور ایک شخص ضرر یعنی ضلالت میں چھوٹا ہے لیکن دین کو اور ہمیں نقصان دینے میں بہت آگے ہے۔
ضلالت الگ چیز ہے، ضرر الگ چیز ہے۔ ان دو باتوں میں فرق آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ میں مثال دوں گا تو بات بڑی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ایک شخص ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے اور وہ عیسائی ہے، اور ایک شخص آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کی مسجد میں آتا ہے، مسلمان ہے اور وہ نمازی ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص عیسائی ہے اور ایک مسلمان نمازی ہے، لیکن ہماری نمازوں کو خراب کون کرتا ہے؟ ہماری اجتماعیت کو کون توڑتا ہے؟ ہمارے مسلک پر حملہ آور کون ہے؟ وہ عیسائی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک محلے میں بسنے والا عیسائی ہے، مسجد کی نالی بھی صاف کرتا ہے، مسجد کا گٹر بھی صاف کرتا ہے، جہاں ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہیں جوتے کی جگہ بھی صاف کرتا ہے وہ عیسائی۔ اب ظاہر ہے جب عیسائی یا مسلمان نہیں ہے تو بہت بڑی گمراہی ہے، مسلمان نہ ہونا بہت بڑی ضلالت ہے۔ گمراہی کا آخری درجہ وہ کفر ہی ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بیچارہ مرتکب ہے۔ اور ایک شخص مسلمان ہے، نمازی ہے، مسجد میں آتا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ کبھی ایک نمازی کو وسوسہ، کبھی دوسرے نمازی کو وسوسہ، کبھی امام کے خلاف باتیں، کبھی کسی مقتدی کے خلاف باتیں۔ اس نے پوری مسجد میں فتنہ برپا کیا ہوا ہے۔ کبھی نمازیوں پر فتوے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، کبھی امام پر فتویٰ ہے تو امامت کا مستحق نہیں ہے، کبھی مقتدیوں کا آپس میں توڑ رہا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ، پوری مسجد کا ماحول اس نے برباد کیا ہوا ہے۔ اگر آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوں، وہ فتنہ کھڑا کرے گا، جو 20 تراویح نہ پڑھیں یہ سنت کے خلاف ہے، اب تراویح فتنہ کھڑا کر دیا۔ آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو یہ آپ نے رفع دین نہیں کی، آپ نے آمین اونچی نہیں کی، آپ نے ٹخنے آپ نے جو ہے نا پاؤں کے درمیان فاصلہ اتنا نہیں کیا، تمہاری نماز نہیں ہو رہی، تو وہاں فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک ہی مسجد میں امام فارغ ہوتا ہے، ایک دوسری جماعت ہو رہی ہے، پھر تیسری لا رہے ہیں، پھر چوتھی لا رہے ہیں، اجتماعیت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کی محلے میں ایک عیسائی ہے، ضلالت میں بہت آگے ہے، لیکن وہ نہ مقتدی کو کچھ کہہ رہا ہے، نہ امام کو کچھ کہہ رہا ہے، نہ مسجد کو کچھ کہہ رہا ہے، بلکہ وہ مسجد کی نالیوں کو صاف کرتا ہے، گٹر کو صاف کرتا ہے، جوتے کی جگہوں کو صاف کرتا ہے۔ اب مسجد کے امام اس عیسائی کے خلاف تقریر نہیں کرتے، تقریر کرتے ہیں تو اس شخص کے خلاف کرتے ہیں جو مسجد کے نمازیوں کو منتشر کر رہا ہے۔ تو جو شخص ضال اور زار، مضل اور مضر میں فرق نہیں سمجھتا، وہ امام پر اعتراض کرے گا کہ یہ محلے میں عیسائی ہے، اس کے خلاف تو آپ نے کبھی تقریر نہیں کی، آپ نے جب بھی تقریر کی نمازی کے خلاف کی ہے۔ امام صاحب سمجھائیں گے بیٹا مسجد میں جو نمازی آتے ہیں ان کو عیسائی خراب نہیں کر رہا بلکہ یہ نمازی خراب کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں، ضلالت اور چیز ہے، ضرر اور چیز ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ مزید بات کھل کر سامنے آئے۔ محلے کے امام صاحب کے مسجد کے ساتھ تعلق والے دو قسم کے آدمی، کچھ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اپنے بچے قرآن پڑھنے کے لیے امام کو دیتے ہیں۔ ایک شخص جمعہ بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر دیکھیں گے بھی ان میں ضلالت میں کون آگے ہے، تو ضلالت میں آپ اس کو آگے سمجھیں گے جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو مسجد میں اپنے بچے نہیں بھیج رہا، آپ اسے سمجھیں بھئی یہ ضلالت میں بہت آگے ہے۔ لیکن نقصان کون دے رہے ہیں؟ ان نمازیوں ہی میں سے ایک آدمی ہے، امام صاحب آپ کی تنخواہ اتنی ہے تو موٹر سائیکل کہاں سے آیا ہے؟ آپ کی تنخواہ اتنی ہے تو آپ کپڑے کہاں سے لیتے ہیں؟ بجلی کا بل کیسے ادا کرتے ہیں؟ اور آپ کے گھر کے اندر کھانا بہت اچھا پک رہا ہے، آپ نے کبھی کچھ کیا، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کبھی امام صاحب 1 منٹ دیر ہو گئے تو پوری مسجد کو، آسمان کو سر پہ اٹھا لینا ہے کہ آپ امام ہو کر تاخیر کرتے ہیں، آپ نے امام ہو کر دیر کر دی ہے۔ کبھی امام صاحب بیماری عذر کی وجہ سے مسجد میں جماعت کے لیے نہ آ سکے تو امام کے خلاف فتنہ کھڑا کریں، اس امام کو نکال دو، اس نے آج نماز نہیں پڑھائی۔ اب آپ بتائیں کہ امام کو جو فکر ہے وہ کس بات کی ہے؟ جو شخص مسجد میں نہیں آتا اس کے بارے میں فکر ہے کہ نمازی بن جائے، لیکن وہ امام کو نقصان نہیں دے رہا
نقصان دینے والا یہ شخص ہے کہ جو مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ہر وقت پلان بنا رہا ہے کہ میں اس امام کو کیسے نکالوں۔ تو اب دیکھو، ضرر ہونا الگ چیز ہے اور ضلالت ہونا الگ چیز ہے، ان دونوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات جب ہمارے بھائی کسی ایسے فتنے کے خلاف کام کرتے ہیں جو فتنہ بظاہر چھوٹا ہوتا ہے، بظاہر وہ کفریہ فتنہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں یا تم کافر کے خلاف کام نہیں کرتے، تم ہندو کو مسلمان نہیں بناتے، عیسائیوں کو مسلمان نہیں بناتے، جو پہلے سے مسلمان ہیں تم ان کے خلاف لگے ہو۔ حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں لگے ہوتے، وہ ہمارے خلاف لگے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے مردوں کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھانا پڑتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان دونوں میں فرق سمجھ لو۔ زال اور مضل ہونا اور بات ہے، زار اور مضر ہونا اور بات ہے۔ بس اوقات بعض بندے ضلالت میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن ضرر میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، اور بعض ضلالت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ضرر اور نقصان پہنچانے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی بات، دین دشمن یہ ہمارا دشمن ہے، وہ چھوٹا دشمن ہو یا بڑا دشمن ہو۔ دین دشمن کو ہم تعبیر کریں گے فتنے سے، کیونکہ ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا سد باب۔ دین دشمن، دشمن دین یہ فتنہ ہے۔ اب یہ دشمن دین فتنہ ہے، یہ فتنہ کبھی خارجی ہوگا اور کبھی فتنہ داخلی ہوگا، یعنی اس کے اندر کبھی فتنہ وہ ہوگا کہ جو مسلمان نہیں ہوگا اور حملہ آور ہوگا، اور کبھی وہ مسلمان ہوگا لیکن اس کے بعد نظریات کافرانہ تو نہیں، مبتدعانہ ہوں گے، اس کی بعد دعوت کا رخ بہت غلط ہوگا، یہ فتنہ داخلی ہوگا۔ ایک ہے فتنہ خارجیہ اور ایک ہے فتنہ داخلیہ۔ فتنہ خارجیہ اور فتنہ داخلیہ، خارجی فتنہ کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنے کو نظر انداز نہیں کرنا، خارجی فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنے کو نظر انداز نہیں کرنا۔ میں مثال دینے لگوں، بات اچھی سے سمجھ لیں۔ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے اندر چارپائیاں بھی ہیں، گھر کے اندر بستر بھی ہیں، گھر کے اندر کپڑے بھی ہیں، اچھا، اور ہمارے گھر کی جو چھتیں ہیں وہ لکڑی کی ہیں، شتیر بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں۔ باہر سے آگ لگتی ہے کسی محلے میں، اب خطرہ ہے وہ آگ چلتی چلتی ہمارے گھر تک پہنچے گی، یہ باہر سے آ رہی ہے، آگ مکانوں کو جلاتے ہوئے آ رہی ہے۔ اب ہم اس آگ کو بجھانا شروع کرتے ہیں کہ بڑی آگ ہے، اور ہمارے گھر کے اندر ایک چولہا ہے، اس کے اندر کوئلے پڑے ہیں، ہم ان کوئلوں کی فکر نہیں کر رہے، اس کوئلوں کو بجھا نہیں رہے، اور ہوا گھر کے اندر بھی چل رہی ہے۔ اب جہاں ہم نے اس بڑی آگ کو روکنا ہے کہ وہ محلے کو جلانا ختم کرے، وہاں گھر کے کوئلے کو بھی بجھانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اس بڑی آگ کو روکتے رہے محلہ کو بچانے کے لیے، اور ہمارے اپنے چولہے میں جو انگارہ ہے چھوٹا سا وہ ہوا سے اڑے اور بستر کو لگ جائے، چارپائی کو لگ جائے، اور ہمارے پورے مکان کو وہ خاک کر کے خاکستر بنا دے، جلا کے رکھ دے۔ تو بہت بڑا فتنہ جو خارجی ہوتا ہے اس کو روکتے ہوئے اپنے گھر کے اندر کے چھوٹے داخلی فتنوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ ہم بس اوقات انٹرنیشنل لیول کی گفتگو کرتے ہیں، بین الاقوامی سطح کی بات کرتے ہیں، اور داخلی فتنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو بعض لوگ اس کو سطحی ذہن کے مالک بڑی داد دیتے ہیں کہ فلاں تو بہت اچھے ہیں، وہ تو جوڑ کے چل رہے ہیں، وہ تو ملا کر چل رہے ہیں، دیکھیں وہ تو صرف ادھر کی بات کرتے ہیں اور کس طرح جوڑ پیدا کر رہے ہیں۔ بھائی ہم جوڑ کے قائل ہیں، ہم جوڑ کو مانتے ہیں، امت کو اکٹھا لے کر چلنا چاہیے، لیکن اکٹھا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، اپنے افراد کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے ساتھ چلیں، یہ اجتماعیت ہے۔ اپنے گھر کو آگ لگا کے دوسروں کے ساتھ چلیں، یہ کوئی اجتماعیت نہیں اور کوئی عقل مندی نہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں عام فام اس دور کی مثال دے تو بات سمجھانے کے لیے،
ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نامحرم عورتیں ہیں، وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بیوی ہے، نامحرم عورت. وہ نامحرم عورت آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. اس سے اپنی نگاہ کو بچانا ہے، اپنے دل کو اس کی طرف مائل ہونے سے بچانا ہے. یہ خارجی فتنہ ہے. لیکن اپنے گھر میں جو اپنی اہلیہ ہے، اپنے گھر میں جو اپنی بیوی ہے، اس کے ساتھ فساد، لڑائی اور جھگڑا، یہ بھی فتنہ ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باہر اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے رہیں اور گھر میں لڑائی مچا کے رکھیں، گھر کے ماحول کو جہنم بنا کے رکھیں، جو آپ کے لیے حلال ہے اس سے بھی دور رہیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ نے جہاں خارجی فتنے سے خود کو بچانا ہے تو اپنے گھر میں فتنہ پیدا نہیں ہونے دینا. اپنے گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر والی کی باتوں کو برداشت کر کے اپنے گھر کو فتنہ بننے سے بھی محفوظ رکھنا ہے. اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. اس باتوں کو اچھی طرح سمجھیں. تو خارجی فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنے کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 5، دور حاضر کے چند ایک فتنے ایسے ہیں جن کے میں نام لے لیتا ہوں اور باقی سارے آپ کے علم کے اندر آ جائیں گے کون کون سے فتنے موجود ہیں. یہ بعض بین الاقوامی فتنے ہیں، بعض جو ہے نا ایک ملک کے فتنے ہیں، مختلف قسم کے ہیں. ہمارے اس وقت جو بڑے اور چھوٹے فتنے موجود ہیں ان میں سے ایک فتنہ ہے فتنہ قادیانیت. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ حملہ آور. بہت بڑا فتنہ. دوسرا فتنہ رافضیت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات پر حملہ آور. خارجیت، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ حملہ آور. ناسبیت، اہل بیت سے عداوت رکھنے والا فتنہ. غیر مقلدیت، ائمہ مجتہدین اور فقہ سے بغاوت کرنے والا فتنہ. اکابرین امت سے اعتماد کو ہٹانے والا فتنہ، خودرائی پیدا کرنے والا فتنہ. اسی طرح بریلویت، مستقل غلط نظریات اور غلط عقائد کو پیش کر کے امت کو صحیح راستے سے ہٹانے والا فتنہ. مماتیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر پہ حملہ آور. صلاۃ والسلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سما پر حملہ آور. استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا فتنہ. توسل کے انکار کا فتنہ. اکابرین کی بے ادبی اور گستاخی پر مشتمل فتنہ ہے. اسی طرح دور حاضر میں غامدیت بہت بڑا فتنہ ہے. غامدیت ایک فتنہ ہے. قرات متواترہ کا انکار ہو رہا ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار ہو رہا ہے. دین کی نئی تعبیر اور نئی تشریح پیش کی جا رہی ہے. غامدیت کا فتنہ. شکیلیت کا فتنہ ہندوستان میں پرپرزے پھیلا چکا ہے، اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے. بہت بڑا فتنہ ہے. اسی طرح ہمارے ہاں مودودیت کا فتنہ، اصحاب پیغمبر پر حملہ آور ہے تو عصمت انبیاء کا انکار کیا جا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام پہ تنقید کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا اعلان انکار کیا جا رہا ہے اور میڈیا پہ آ کے انکار کیا جا رہا ہے. اس طرح کے اور بھی فتنے آپ کے سامنے ہیں کہ جو فتنے پر پرزے پھیلا رہے ہیں. ہمیں ان فتنوں کا تعاقب کرنا ہے. ہمیں ان فتنوں کا تعاقب کرنا ہے، دلیل کے ساتھ کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اکابر کے منہج کے مطابق کرنا ہے. یہ چند ایک دور حاضر کے فتنے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ فلاں فلاں فتنے ہمارے پاس موجود ہیں. میں نے جو آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے، میں ابھی تک ہونے والی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1، دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرات. ان کا خلاصہ دین کے بنیادی اجزاء 3 ہیں.
نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ اور خلاصۃ الخلاصہ نہایت اختصار کے ساتھ اگر پیش کریں تو میں یوں کہوں گا کہ دین کے بنیادی جز 2 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدے 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید میں بنیادی چیزیں 3 ہیں: توحید ذات، توحید صفات، توحید اسماء۔ نبوت میں سمجھنے کی بنیادی باتیں 2 ہیں: ذات نبوت اور وصف نبوت۔ اور عقیدہ رسالت میں بنیادی طور عقیدہ قیامت میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں: قیامت صغریٰ، موت سے لے کر حشر، قیامت کبریٰ، حشر کے بعد۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا دین کا۔ دوسری بات، دین دشمن، یہ ہمارا دشمن ہے۔ کوئی بڑا دشمن ہے، کوئی چھوٹا دشمن ہے۔ عقائد پہ حملہ آور ہو تو بڑا دشمن، مسائل پہ حملہ آور ہو تو چھوٹا دشمن۔ نمبر 3، ایک ہے ضال اور مضل، ایک ہے زار اور مضر۔ ایک ہے کہ ضلالت اور گمراہی میں بڑا کون ہے، اور ایک ہے ضرر اور نقصان دینے میں بڑا کون ہے۔ بعض لوگ یا بعض فتنے ضلالت میں چھوٹے ہوتے ہیں، ضرر میں بہت بڑے ہوتے ہیں، اور بعض ضلالت میں بہت بڑے ہوتے ہیں، ضرر میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 4، دین دشمن کو ہم کہیں گے فتنہ۔ ایک فتنہ خارجیہ ہوگا، ایک فتنہ داخلیہ ہوگا۔ خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنے کو نظر انداز نہیں کرنا، داخلی فتنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ نمبر 5، دور حاضر کے چند ایک فتنے جن کا میں نے آپ کی خدمت میں نام لے کر عرض کر دی ہے: قادیانیت، رافضیت، خارجیت، ناصبیت، غیر مقلدیت، بریلویت، مماتیت، مودودیت، غامدیت، شکیلیت۔ اس طرح کی اور بھی علاقوں کے اندر فتنے ہوں گے۔ یہ میں نے بنیادی طور پر 5 باتیں عرض کی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں مزید 5 باتیں عرض کرتا ہوں کہ فتنوں کا سد باب کیسے ہو، فتنوں کا مقابلہ کیسے ہو، ہم خود کو فتنوں سے بچائیں کیسے، اپنے گھر کو کیسے بچائیں، اپنے محلے کو کیسے بچائیں، اپنے قرب و جوار کے مسلمانوں کو کیسے بچائیں۔ اصل معاملہ خود کی حفاظت ہے، مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ہماری گفتگو کا مقصد لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پھڈے نہیں، مناظرہ بازی نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ہم نے فتنوں سے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے فتنوں سے خود کو کیسے بچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس کا خیال کریں اور پوری امت کو یہ بات سمجھائیں۔ نمبر 1، پہلے تو اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے جو عقائد ہیں ان کو تسلسل کے ساتھ مثبت انداز میں دلائل اور اعتدال کے ساتھ اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنی عبادت گاہوں اور جہاں تک اپنی رسائی ہو اس کو بیان کرتے رہیں، اس کو بیان کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں عموماً غلط فہمی کیا ہوتی ہے، ہم ختم نبوت کا مسئلہ وہاں بیان کریں گے جہاں قادیانیت پر پرزے نکالے گی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین اہل بیت کا تذکرہ وہاں شروع کریں گے جہاں رافضیت پر پرزے نکالے گی، عصمت انبیاء کی بات وہاں چھیڑیں گے جہاں مودودیت ہوگی، ہم اجتہاد تقلید کی بات تب کریں گے جب غیر مقلد فضا کو خراب کریں گے، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تب کریں گے جب مماتیت کی بو شروع ہو جائے گی۔ ایوں نہ کریں، اپنے عقائد کو تسلسل کے ساتھ اپنی بساط کی حد تک بیان فرماتے رہیں، دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ مسلسل بیان کرتے رہیں۔ اپنا عقیدہ اتنا بیان کریں اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی بات کرے تو عوام اس کو اچھمبا سمجھے، اجنبی سمجھے، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے، اس نے کیا بات کی ہے، ہم نے اپنے عالم سے کیا سنا اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کہ یہ کتب ترتیب دی ہیں۔ سب سے پہلے میری مختصر سی کتاب ہے اسلامی عقائد، اسلامی عقائد، اس کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، اس کو بیان فرمائیں۔ جب یہ ختم ہو جائے اس سے آگے میری کتاب ہے کتاب العقائد، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، اس کا درس دیں، اس کو بیان فرمائیں۔ مزید علماء کے لیے 4 کتابیں ہم نے اور تیار کی ہیں۔ العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی، اس کی شرح کر دی ہے، ترجمہ کر دی ہے۔
العقیدۃ النصفیہ علامہ نصفی رحمہ اللہ کی ترجمہ کر دی ہے، اس کی شرح کر دی ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ بھی کر دی ہے، تشریح بھی کر دی ہے۔ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی ہم نے شرح بھی کر دی ہے، ترجمہ بھی لکھ دی ہے، آپ ان کتابوں کو مطالعہ میں رکھیں۔ تو سد باب فتنوں کا کیا ہے کہ اپنے عقائد، دلائل، اعتدال، اخلاص کے ساتھ مثبت انداز میں مسلسل بیان فرمائیں، انتظار نہ کریں کسی کا، خود بخود اپنے عقائد کو اپنی مساجد میں بیان کریں، عید پر بیان کریں، جمعہ میں بیان کریں، جینے پر بیان کریں، مرنے پر بیان کریں، خوشی پر بیان کریں، غمی پر بیان کریں۔ جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے اپنا ایک نہ ایک عقیدہ بیان کریں۔ کہیں میت کے متعلقہ بیان ہے، ایصال ثواب پر بات کریں، قبر کا ثواب و عذاب سمجھا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بیان کر دیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام پر بات کر دیں، بات کریں جب آپ کو موقع ملے، ہر جگہ پہ بات کریں۔ کہیں شادی پر موقع کا بیان کا موقع مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بات کریں، سنت کو بیان کرتے ہوئے بدعات کا رد کریں کہ مسنون شادی کیا ہے، اس کا تذکرہ کریں۔ تو یوں تسلسل کے ساتھ مسلسل اعتدال، دلائل، اخلاص کے ساتھ مثبت انداز میں اپنے عقائد کو بیان فرمائیں۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سد باب۔ نمبر 2، یہ دیکھیں کہ فتنہ جو آپ کے علاقے میں ابھرا ہے، یہ فتنہ زبان کا ہے، یہ فتنہ قلم کا ہے، یہ فتنہ میڈیا کا ہے۔ اگر کوئی فتنہ خطابت کا ہے، زبان کا ہے، کوئی شخص اپنی چرب لسانی سے عوام کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں اچھی زبان لائیں، بولنا سیکھیں، تقریر کرنا سیکھیں، خطابت کرنا سیکھیں۔ ہم نے بحمد اللہ تعالی ادارت النعمان حیدرآباد ہندوستان میں آن لائن دورہ حدیث شروع کرایا ہے، اور ہر جمعرات کو اس میں شرکت کرنے والوں کو تقریر کرنا سکھاتے ہیں تاکہ ان کو بولنا آئے، یہ سیکھیں۔ میں علماء کرام کے لیے عرض کروں گا، وہ علماء جو قدیم فضلاء ہیں، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے دورہ حدیث شریف کر چکے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، مسجد محلے کی اس میں امامت خطابت کے فرائض سر انجام دے دیں۔ آپ آن لائن دورہ حدیث میں شرکت کریں، آن لائن دورہ حدیث کے اندر آ جائیں، آپ کو نفع ہوگا، تازگی ہو جائے گی، دلائل آئیں گے۔ گزشتہ سال میں نے پورا سال صحیح بخاری کے دروس دیے ہیں، عنوان یہ تھا اہل باطل نے صحیح بخاری کی جن روایات سے استدلالات کیے ہیں، ہم نے ان کا جواب دیا۔ اس سال اسباق چل رہے ہیں، احادیث صحیح بخاری پر جو اہل باطل نے اعتراضات کیے ہیں، میں ان کے جواب دے رہا ہوں۔ تو اس انداز میں آپ نے صحیح بخاری پر دروس نہیں سنے ہوں گے، آپ اس کو سماعت فرمائیں، علماء اس کے اندر شرکت کریں۔ کتنا آسان ہے، اپنے مسجد کی امامت بھی کریں، اپنے محلے کی مسجد میں خطبہ بھی دیں، اور گھر بیٹھے آن لائن روزانہ کی بنیاد پر اسباق سنیں، اور زیادہ وقت نہ ہو، مصروفیت ہو، ہفتے میں ایک سبق میرا ہوتا ہے، آپ اس کو سماعت فرما لیا کریں، آپ خود اندازہ فرمائیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر فتنہ قلمی ہے، کوئی شخص لکھتا ہے، آپ لکھنا سیکھیں، تحریر سیکھیں، اس کا مقابلہ کریں۔ ہم نے اس کا بھی اہتمام کیا الحمدللہ، جتنا ہمارے بس میں اس پر بھی کام شروع ہے۔ اگر فتنہ میڈیا کا ہے تو میڈیا سیکھیں، میڈیا کو چلانا سیکھیں، میڈیا پر آنا سیکھیں، اور مناسب طریقے پر میڈیا کا استعمال کریں۔ دیکھیں، میں بھی آپ کے سامنے میڈیا پر ہوں، برس سے میڈیا پر ہوں۔ جب ہمارے اہل حق کا عموماً یہ مزاج نہیں تھا، میں اس وقت سے میڈیا پر ہوں، بغیر اسباب اور وسائل کے میڈیا پر آیا ہوں، بغیر مال و زر کے آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ میڈیائی فتنے کا مقابلہ میڈیا کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ویڈیو جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ تصویریں حرام ہیں یا حلال ہیں؟ میں نے کہا ایک بات سمجھ لو، میں حلال حرام کی بات نہیں کرتا، میں جائز نجائز پر فتویٰ نہیں دیتا، میں اتنی گزارش کرتا ہوں، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے بارے میں ہمارا ضابطہ یہ ہے، الضرورات تقدر بقدر الضرورہ، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، جتنی ضرورت نہیں ہے اتنا استعمال نہ کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں ایک بہت بڑے جامعہ میں گیا،
اور وہ جامعہ وہ تھا کہ جن کا مزاج ویڈیوز کا نہیں ہے، میڈیا کا نہیں ہے، وہ ویڈیو کو جائز نہیں سمجھتے۔ محتمم صاحب سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی تو مجھے وہ محتمم صاحب فرمانے لگے کہ آپ جو فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں آپ غامدی کے خلاف کام کریں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں غامدی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے عذرا مذاق بات سمجھانے کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ غامدی کون سا فتنہ ہے، میں تو آپ سے سن رہا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا مجھے آپ فرما دیں غامدی کیسے فتنہ ہے، مجھے بتایا تاکہ اس کے خلاف میں کام کروں۔ تو مجھے کہتے ہیں غامدی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ تو قریب الکفر عقائد جو پھیلا رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ مجھے کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو آپ نے بیان سنا ہوگا؟ کہا بالکل، میں نے کلپس دیکھے، اس کی میں نے تفصیلی گفتگو سنی ہے۔ میں نے کہا تو مجھے آپ فرمائیں جب غامدی میڈیا کا استعمال کرتا ہے اور وہ سکرین کے سامنے بیٹھ کے غلط نظریات کو پھیلاتا ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں، تو جب میں غامدی کا رد کروں گا اور تو میڈیا پر ہی کروں گا نا، میں سکرین پر بیٹھ کر ہی کروں گا نا، اگر وہاں نہیں کروں گا تو غامدی کا رد کیسے ہوگا؟ غامدی کو سننے والے میڈیا دیکھ رہے ہیں، میں میڈیا پہ آتا نہیں تو اس فتنے کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ مجھے آپ یہ سمجھائیں، میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو فتنہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیں آپ کا دشمن اس مورچے سے گولہ بارود آپ کے اوپر پھینک رہا ہے، تو اگر آپ اس کا مورچہ توڑنا چاہتے ہیں تو اسی مورچے پر حملہ کریں نا۔ دشمن اس مورچے سے حملہ آور ہے، آپ اس مورچے پر گولہ بارود پھینک رہے ہیں، تو دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ جب دشمن آپ کا میڈیا پر بیٹھ کے لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کا مقابلہ میڈیا پر ہی کرا نا۔ ہاں میڈیا کا استعمال ٹھیک کرے، دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں، میں میڈیا پر آیا ہوں، داڑھی کے ساتھ آیا ہوں، مصنون لباس کے ساتھ آیا ہوں، پگڑی کے ساتھ آیا ہوں۔ میں کبھی میڈیا کی چمک دمک سے آج تک متاثر نہیں ہوا کہ میں نے لباس بدل دیا ہو، حلیہ بدل دیا ہو، ڈیزائن بدل دیا ہو، کبھی متاثر نہیں ہوا۔ ہم اصلی شکل کے اندر آئے ہیں، اصلی لباس کے اندر آئے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ آج دنیا میڈیا پر آ رہی ہے اور اسی طرح اپنے لباس کے ساتھ آ رہی ہے۔ میڈیا پر آنے کا مقصد مؤثر بن کے کام کرنا ہے، میڈیا پر آنے کا مقصد دوسروں سے متاثر ہو کر کام کرنا نہیں۔ ہم نے میڈیا پر آ کر اپنا نظریہ پھیلانا ہے، دوسرے کا نظریہ قبول تو نہیں کرنا۔ ہم تو صحیح نظریہ پھیلانے اور غلط نظریے کے رد کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو میڈیا کا استعمال کریں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اگر فتنہ زبان کا ہے، زبان بولنا سیکھیں۔ اگر فتنہ قلم کا ہے تو قلم چلانا اور لکھنا سیکھیں۔ اگر فتنہ میڈیا پر ہے تو بھائی میڈیا کا راہ پر آپ دشمن کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ میں اس پر صرف ایک واقعہ بطور تنبیہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا اور غیر مسلم اقلیت پاکستان کے آئین میں ان کو قرار دے دیا گیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے چیلے، اس کا جانشین دوڑا پاکستان تھے۔ مرزا مسرور نے انگلینڈ میں بیان دیا، اب اس کا بیان سنیں۔ مرزا مسرور نے چینل قائم کیا، چینل پر گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ مولویو تم نے مجھے پاکستان سے نکال دیا ہے، میں اب تمہارے بیڈ روم میں داخل ہوا ہوں، مجھے یہاں سے نکال کر دکھاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ میرا جسم تو پاکستان سے نکل گیا ہے، میری گفتگو پاکستان میں ہر بندے کے میں نے بیڈ روم تک پہنچا دی ہے۔ دشمن پہنچا رہا ہے، ہم کیوں نہیں پہنچا رہے؟ ہم اپنی آواز کیوں نہیں لگا رہے؟ میڈیا کا استعمال مناسب کریں اور نامناسب نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں، فضول استعمال نہ کریں، لچر بازی سے کام نہ لیں، معقول طریقے پر کام کریں۔ تو میں نے دوسری بات عرض کی ہے، فتنوں کا سدباب، فتنہ زبان کا ہے، زبان استعمال کریں، قلم کا ہے، لکھنا سیکھیں، میڈیا کا ہے تو میڈیا کو استعمال کریں، جہاں فتنہ جس روپ کے اندر ہے مناسب انداز میں اسی طرح فتنے کا بھرپور مقابلہ کریں۔ نمبر 3، فتنوں کا اگر آپ نے سدباب کرنا ہے تو ہر شخص کی آواز پر لبیک نہ کہیں، میڈیا پر آنے والے ہر بندے کو نہ سنیں۔ فتنوں کا سدباب کرنا ہے تو جو شخص فتنوں پر مہارت رکھتا ہے، جو فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور جو شخص فتنے کا مطالعہ کرتا ہے،
اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ آتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو سنیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ایک فتنے کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، دلائل کے ساتھ ہوتی ہے، بڑی مضبوط اور مؤثر ہوتی ہے، اور ایک چلتا چلاتا کلپ آتا ہے ایسے بندے کا جس کا رد فتن موضوع بھی نہیں ہے، فتنوں پر اس کا مطالعہ بھی نہیں ہے، فتنوں کا رد اس کا مزاج بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بات کہہ دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں نے تو یہ کہہ دیا، فلاں حضرت نے فرما دیا، فلاں شیخ صاحب نے فرما دیا، فلاں مفتی صاحب نے فرما دیا۔ میں ان سے پھر یہ بات پوچھتا ہوں، کیا ان کا اس موضوع پر مطالعہ ہے؟ کیا ان کا یہ موضوع ہے؟ کیا ان کا یہ مزاج ہے؟ جی نہیں۔ تو میں نے کہا ہر فن میں اس فن والے کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ ہمارا بھی انشاءاللہ 12 تاریخ سے اصول عقائد کورس چل رہا ہے، آپ اس میں داخلہ لیں، آپ اس میں شرکت کریں۔ ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی ہے کہ تفسیر میں ماہر تفسیر مفسر کا قول معتبر ہے، حدیث میں ماہر حدیث محدث کا قول معتبر ہے، اور فقہ میں ماہر فقہ فقیہ اور مفتی کا قول معتبر ہے۔ اسی طرح ہر فن میں اس فن کے ماہر کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو فتن کے مقابلے میں بھی رد فرقے باطلہ کرنے والے شخص کی بات معتبر ہوتی ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ جی فلاں نے یوں کہہ دیا تو فلاں نے یوں کہہ دیا تو فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ نے فتنوں کا سدباب کرنا ہے تو پھر آپ فتنوں کے معاملے میں اس شخص کو پڑھیں جس کا یہ مزاج ہے، جس کی یہ لائن ہے، جو عملاً پریکٹیکل اس کام کے اندر اترا ہوا ہے، 24 گھنٹے اس کام کے اندر بحمد اللہ تعالی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہم نے موافق ناموافق حالات میں، ہم نے موافقت اور مخالفت کے باوجود، صحیح اور غلط پروپیگنڈے کے باوجود، ہر قسم کے حالات کے باوجود رد فتن کیا ہے، رد فرقے باطلہ کیا ہے، اعتدال کے ساتھ کیا ہے، دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، جس حد تک ممکن تھا اخلاص کے ساتھ کیا ہے، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی عافیت کے ساتھ رد فرقے باطلہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ہر بندے کی بات نہ سنیں، ہر بندے کا بیان نہ سنیں، ہر بندے کی بات تحریر پر توجہ نہ دیں، بس شخص متعین کریں جو آپ کا دل کرتا ہے، جو اس عنوان پہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، پھر آپ کو کام کرنے کا لطف آئے گا۔ نمبر 4، اگر ہمارے عقائد اور ہمارے مسائل جو ہمارے اکابرین اہل سنت سے آ رہے ہیں، ہمارے اکابر اہل سنت کیا مسلم ہیں، مسلمات میں سے ہیں، یا ہمارے اکابر اہل سنت جمہور اس کو لے کر چل رہے ہیں، اگر آج کے دور میں کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس سے ہٹ کر رائے پیش کرے، اس سے ہٹ کر رائے پیش کرے، تو آپ وہ رائے قبول نہ فرمائیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، لیکن وہ رائے قبول نہ فرمائیں، وہ رائے قبول نہ فرمائیں۔ بسا اوقات دور حاضر میں ہماری ہی کوئی شخصیت کوئی ایسی بات فرما دیتی ہے جو ہمارے گزشتہ اکابر سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور وہ اپنا ذوق فرماتے ہیں، اپنی رائے فرماتے ہیں اور اپنا اجتہاد فرما دیتے ہیں۔ میں ان کی بجائے ان سے بڑے گزشتہ ماضی کے اکابرین کو پیش کرتا ہوں، بھی ان کی رائے یہ تھی، تو پھر میں کہتا ہوں آپ چاہیں تو ان کی رائے لے لیں، چاہیں تو ان کی لے لیں۔ بس اوقات لوگ مجھ پر گلا کرتے ہیں، فلاں اتنے بڑے ہیں اور تو نے تردید کی ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے تردید نہیں کی، میں آج کے دور کے اپنے بڑوں سے نہیں ٹکرایا، ہاں ان سے بڑے جو تھے میں نے ان کو پیش کیا ہے، میں نے ان کی رائے کو پیش کیا ہے، میں کو اپنی رائے تو پیش نہیں کر رہا۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی رائے کا ناقل ہوں، میں محقق نہیں ہوں، میں اپنی رائے پیش نہیں کرتا، اپنے اکابرین کی رائے کو نقل کرتا ہوں، پھر اسی کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ الجھنیں پیدا نہ ہوں، یہ الجھن اور سمجھنے کے اندر دشواری پیدا نہ ہو، یہ بات سمجھیں۔ اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں، اگر دور حاضر میں کوئی شخص جو ہمارا نہیں ہے، اہل حق میں سے نہیں ہے، اگر وہ کوئی بات ایسی کہہ دے جو اہل حق والی ہو، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس بندے کو اس ایک بات کو ایسے سر پہ بٹھا لیا جائے
ٹھیک ہے، اس نے ایک بات ٹھیک کہہ دی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کی ایک ٹھیک بات کو لے کر باقی ساری غلط باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم بسا اوقات ایک کاز پہ کام کرتے ہیں، ایک موقف پہ کام کرتے ہیں، اور کوئی شخص ہمارے موقف کی بات کرتا ہے، ہم اس کو فوراً اپنے اسٹیج پہ بلا لیتے ہیں، ہم اس کو فوراً سر پہ بٹھا لیتے ہیں کہ دیکھ اس نے ہماری بات کی ہے۔ میرے بھائی بات اچھی طرح سمجھو، ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارا عقیدہ ہے، ائمہ مجتہدین اور فقہاء اور محدثین یہ ہمارے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اصحاب پیغمبر کا دشمن ہے، وہ ختم نبوت کی بات کرے تو ہم اس کے اصحاب پیغمبر کی دشمنی کو نظر انداز کر دیں، اور اگر کوئی شخص ائمہ مجتہدین اور فقہاء سے عداوت رکھتا ہے، ہمارے ائمہ مفسرین محدثین اکابرین کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ کسی موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف کر دے تو ہم اس کی اس تعریف کو دے کر دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو ہمارے اپنے بھی بہت ہیں، ہم خود بھی کم نہیں ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، دنیا کے کونے کونے، دنیا کے ہر خطے میں اہل حق موجود ہے، آپ ان کو ساتھ ملا کر کام کریں، کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو یہ دائیں بائیں سے کچرا مچرا اکٹھا کرنے کی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھیں، اگر آج کے دور میں کوئی اپنی شخصیت وہ بات کہہ دے جو ہمارے پرانے اپنوں کی نہیں ہے، یہ بات قبول نہ کریں، احترام کرتے رہیں، اور اگر کوئی اپنی شخصیت نہ ہو وہ بات کہہ دے جو ہماری ہے، اس ایک بات کی وجہ سے اس کی باقی غلط باتوں کو نظر انداز نہ کریں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا فرقہ کون سا ہے، اس کے نظریات کون سے ہیں، یہ کون آدمی ہے جو ایسی بات کہہ رہا ہے، بس ٹھیک ہے اس نے اچھی بات کہہ دی ہے، آمنا، بہت اچھی بات ہے، اس کا معنی ہے کہ ہم باقی ساری غلط باتیں نظر انداز کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا کر ہم کام کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں ایک اپنا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مرکز اہل سنت والجماعت پاکستان سرگودا میں تھا، تو مجھے ایک عالم جو کہ بریلوی مسلک کے تھے اور مناظر تھے فون آیا، میں نے ملنا ہے، میں نے کہا تشریف لائیں۔ وہ 3 یا 4 علماء تشریف لائے اور مغرب کی نماز سے پہلے تشریف لائے، میں نے کہا تشریف لائیں، بیٹھے مہمان خانے، بات چلتی رہی، میں بہت مختصر گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہم غیر مقلدیت کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ میں نے کہا جی آپ کتابیں فرمائیں گے میں آپ کو دوں گا، کام کرنے کا طریقہ فرمائیں گے جو مجھے آتا ہے میں پیش کر دوں گا، وسائل مجھ سے مانگیں گے، ہوں گے تو دوں گا، نہیں ہوں گے تو وعدہ نہیں کروں گا، باقی آپ کے ساتھ سٹیج پر مل کر ان کا مقابلہ کروں یا آپ کو اپنے سٹیج پر بلا کر ان کا مقابلہ کروں، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں جس طرح غیر مقلدین کو اہل حق نہیں سمجھتا، اسی طرح میں آپ کو بھی اہل حق نہیں سمجھتا۔ آپ ناراض نہ ہوں، یہ میری اپنی رائے ہے جو وہی نہیں ہے، آپ کی اپنی رائے ہے جو وہی نہیں ہے، قیامت کو حساب ہوگا کہ میرے غلطی یا ٹھیک تھی، بہرحال میں دلیل کی بنیاد پر آپ کا اہل حق نہیں سمجھتا، اس لیے آپ کے ساتھ مل کر میں ان کا تعاقب کروں، یہ نہیں ہوگا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میری رائے کے مطابق آپ کے پیچھے نماز میری نہیں ہوتی، اور آپ کی رائے کے مطابق آپ کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوتی، یہ ہم دونوں کی رائے ہے، اب آپ میرے مہمان ہیں، میں عشاء کی نماز اپنے مرکز کی مسجد میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہ لائیں، آپ مہمان خانے میں اپنی نماز پڑھیں، مجھے اس سے بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنی رائے پر عمل کیا ہے اور آپ اپنی رائے میں آزاد ہیں، باقی آپ کی رائے غلط ہے ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں اخلاص سے دی ہے، میری رائے غلط ہے ٹھیک ہے، میرا اللہ جانتا ہے، یا میں مخلص ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں میں مخلص ہوں یا نہیں، بہرحال رائے ٹھیک ہے غلط یہ میرا اللہ جانتا ہے، میں نماز پڑھ۔ آپ یقین فرمائیں میں یہ بات قسم اٹھا کر کہوں تو حانث نہیں ہوں، میں نے جب مسجد میں نماز پڑھائی میں نے سلام پھیرا، وہ چاروں حضرات میرے پیچھے تھے، جب مہمان خانے آئے تو انہوں نے کہا مولانا دیوبندی رخ جو ہم نے آج دیکھا ہے یہ پہلی بار دیکھا ہے، اس طرح وسعت کے ساتھ دیوبندی بھی ہوتے ہیں، میں نے کہا جو دیوبندی ہے وہ اسی طرح وسعت کے ساتھ ہے، میرا مہمان خانہ بھی آپ کے لیے، آپ نماز یہاں پڑھیں میرے پیچھے نہ پڑھیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ اپنی رائے پر عمل کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔
باقی جو میری بات ہے میں نے آپ کو کھول کر عرض کر دی ہے، اس میں کوئی الجھن کی بات نہیں ہے۔ غیر مقلد پاکستان کے کچھ علماء ہیں، بڑے معروف ہیں، میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا، گزر رہے تھے، مجھے فون کیا، میں نے کہا جی میں مرکز میں ہوں، تشریف لائیں۔ میرے پاس تشریف لائے، میں نے مرکز میں بٹھایا، جو میرے بس میں تھا، چائے ایک رام مہمان کا حق ہوتا ہے پیا۔ میں نے کہا جی کیا پسند فرمائے؟ کہا کعوے کا کپ پئیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیق کی جائزہ کتاب منگائی اور میں نے ان کو ہدیہ میں پیش کی۔ میں نے کہا جی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میں نے کیا لکھا ہے، تاکہ آپ کے علم کے اندر ہو کہ میں کیا ہوں، آپ اس کا مطالعہ فرما دیں، ٹھیک ہے تو قبول فرما دیں، جو نہیں ٹھیک تو مجھے متنبہ فرما دیں۔ تو میں نے ان کے سامنے بھی بات کی ہے۔ ہم اپنی رائے ہر مقام پر بحمد اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھتے ہیں۔ تو میں خیر آپ کو نمبر 4 یہ بات عرض کر رہا تھا، اپنی شخصیت کو بات کرے جو ہماری بات نہ ہو، ہم احترام کریں گے، رائے اپنے بڑوں کی قبول فرمائیں گے، اور جو ہماری اپنی شخصیت نہ ہو، کوئی بات ایسی کہہ دے جو ہماری ہو، ہم اس رائے پر ناچنا شروع نہیں کریں گے کہ اس نے ہماری بات کہہ دی ہے، کہہ دی تو اس کی مرضی، نہ کہہ تو اس کی مرضی۔ ہم بطور مسلکی اس کو دیکھیں گے اور اس کے نظریے کو اسی کے تحت رکھنے کی کوشش کریں گے، وہ کرتے رہے، ہمیں اس کے الجھن نہیں ہے۔ بہرحال یہ مختصر باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 5 میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ذرا میری اس بات کو بہت اچھی طرح آپ ذہن نشین فرمائیں، اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھیں، اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ آپ کی رائے کسی فتنے کے بارے میں ہو، آپ کی رائے فقہی رائے ہو، یہ حرف آخر نہیں، دلائل کے ساتھ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، جو غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ یہ ذہن بنا لیں گے تو پھر آپ کے اندر سے شدت ختم ہو جائے گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، ٹکراؤ اور لڑائی کی فضا ختم ہو جائے گی، ڈنڈے سوٹے کی فضا ختم ہو جائے گی، گالی اور گولی کی فضا ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ اعتدال کے ساتھ کام کریں، اپنی رائے پر پختہ رہیں، قائم رہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے میری رائے کے اندر غلطی ہو، ممکن ہے میری رائے کے اندر خطا ہو، ممکن ہے میں صحیح نتیجے تک نہ پہنچ سکوں، لیکن جب تک میں دلیل کے ساتھ اپنی بات کو درست سمجھتا ہوں میں اپنی رائے پر قائم ہوں۔ جب دلیل کے ساتھ میری رائے بدل گئی میں اپنی رائے کو بدل دوں گا، مجھے اس پر کوئی ضد اور کوئی عناد نہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی ہیں، نمبر 1 دور حاضر کے چند ایک فتنے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، فتنہ قادیانیت، فتنہ رافضیت، فتنہ خارجیت، فتنہ ناصبیت، فتنہ غیر مقلدیت، فتنہ بریلویت، فتنہ مماتیت، فتنہ مودودیت، فتنہ غامدیت، فتنہ شکیلیت۔ جس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سارے کافر ہیں، نہ، بعض زال اور مضل ہونے میں بڑے ہیں، جس طرح قادیانیت ہے، رافضیت ہے، بعض یہ ہیں، اور بعض ایسے ہیں، شکیلیت ہے، بعض ایسے ہیں کہ زال اور مضل ہونے میں چھوٹے ہیں لیکن ضرر دینے میں بہت آگے ہیں، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 میں نے عرض یہ کیا کہ نمبر 2 آپ یہ دیکھیں کہ فتنہ کون سا ہے۔ اگر زبان والا ہے زبان استعمال کریں، بولنا سیکھیں، اگر لکھنے والا ہے تو لکھنا سیکھیں، میڈیا والا ہے تو میڈیا کا استعمال کریں۔ نمبر 3 فتنوں کے سد باب کے لیے اعتدال، دلائل، اخلاص کے ساتھ مثبت انداز میں اپنے عقائد کو مسلسل عوام میں بیان کریں تاکہ فتنہ آئے نہ۔ نمبر 4 کوئی اپنی شخصیت ایسی بات کرے جو ہماری نہ ہو، رائے کا احترام کریں، رائے قبول نہ کریں۔ کوئی ہماری اپنی شخصیت نہ ہو، ہمارے والی بات کہہ دے، اس کی رائے ٹھیک ہے، اس نے اچھی بات کی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کی باقی ساری باتیں نظر انداز کر دیں، یہ کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا۔ نمبر 4 فرقے باطلہ اور فتن کا رد کرنے کے لیے کسی ماہر سے رابطہ کریں، جو فتنوں کے رد کا ماہر ہے اسی کو سنیں، اسی کو پڑھیں، اسی سے سمجھیں، اس سے اپنا رابطہ رکھیں، تو پھر آپ اعتدال کے ساتھ انشاءاللہ عزیز چلتے رہیں گے۔ نمبر 5 اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھیں، اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ جب ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سید الفقہا، امام الفقہا کے بارے میں یہ ذہن رکھتے ہیں، حضرت کے اجتہادات برحق ہیں لیکن خطا کا احتمال ہے، اپنے بارے میں کیوں یہ ذہن نہیں رکھتے، میں حق پر ہوں لیکن میری رائے میں خطا کا احتمال بھی ہے۔ پھر شدت، ٹکراؤ، فساد، جھگڑے، گالی گولی اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اعتدال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اکابر کے مسلک کو
اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کر دوں گا، اعلان سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کو وقت دوں گا، آپ حضرات کو بات پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں۔ پہلی بات یہ، میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ حضرات کی جہاں تک رسائی ہو، صاحب نسبت کسی شیخ سے بیعت کا تعلق قائم کریں اور پھر ان کی ہدایات پر عمل کریں، اپنے حالات کی اطلاع دیں، ان کی ہدایت کی اتباع پر عمل کریں، ان کی صحبت میں وقت گزاریں، ان سے رابطہ رکھیں، اپنی اصلاح کروائیں، کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کریں، خود کو کسی کے حوالے کریں، بے لگام نہ رہیں، بے لگام نہ رہیں، بے لگام نہ رہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چند ایک باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات، کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، بیعت کا تعلق قائم کریں، اپنے حالات کی اطلاع دیں اور شیخ کی ہدایات کی اتباع کریں، خود کو اپنے شیخ پر فنا کریں اور ان کی مجلس میں رہیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان کے رابطے میں رہیں، اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ جب تک اپنی اصلاح نہ ہو میدان میں نکلیں نہیں، اپنی اصلاح کروائیں پھر میدان میں نکلیں۔ دوسری بات، انشاءاللہ العزیز ابھی ہمارا 12 تاریخ سے شروع ہوگا، 12، 13، 14، 15، 16 یہ 5 دن ہمارا اصول عقائد کا کورس ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے اندر آپ حضرات داخلہ لیں، اس کورس میں شرکت کریں، اصول عقائد میں بنیادی چیزیں بیان کی جائیں اور انشاءاللہ ہر 3 ماہ بعد یا ہر 4 ماہ بعد اعلان ہو جائے گا۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہر 3 ماہ بعد انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح ایک شارٹ کورس آپ کی خدمت میں لائیں گے۔ اگر آپ تسلسل کے ساتھ 2-3 سال ان کورسوں میں شرکت کرتے رہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا علم کتنا پختہ ہے، دلائل کتنے آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ہم نے تخصص فی العقائد الاسلامیہ آن لائن شروع کیا ہے، ہفتے میں صرف 2 دن سبق ہے، ہفتہ اور اتوار 2 دن 2 گھنٹے کے سبق ہوتے ہیں پورا سال، آپ اس میں شرکت کریں، دلائل کو سیکھیں، دلائل کو سمجھیں۔ ہم نے آن لائن دورہ حدیث کا آغاز کیا ہے، نئے لوگ تو پڑھیں، قدیم فضلاء 10 سال 20 سال 30 سال پہلے جو دورہ حدیث کر چکے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اندر شرکت کریں، دورہ حدیث میں داخلہ لے لیں، گھر بیٹھے آن لائن دورہ حدیث کریں، مباحث بھی تازہ ہوں گی، دلائل بھی تازہ ہوں گے، پرانے اسباق کی یاد تازہ ہوگی، فطروں کا رد آپ سیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کے علم کو جلا ملے گی اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں، پھر آپ حضرات کو کچھ وقت مل جائے گا، کچھ آپ پوچھنا چاہیں، کچھ مجھے فرمانا چاہیں، میں آپ کی بات سنوں گا، آپ نے میری سنی ہے، تاکہ ہمارا مذاکرہ مکمل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما۔ اے اللہ اپنے خزانوں سے، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ساری ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اکابر کے مسلک ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دعائیں مانگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو قبول فرما۔
اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔